اور باطل نے سب سے زیادہ محنت کی مسلمان کی معاشرت کو گندی کرنے کے لیے۔ یہ کوئی ایجوکیشن کیا ہے، مسلمان کی معاشرت کو آگ لگانے کی محنت ہے۔ یہ یونیفارم آدھی چڈیاں کیا ہے، یہ مسلمان کی معاشرت کو بے حیا بنانے کی ہے۔ یہ بابا سوٹ بیبی سوٹ کون لا کر پہنا رہا ہے بچوں کو؟ ماں باپ لا کر پہنا رہے، بچے نہیں کہتے ہمیں لا کر پہناؤ۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے بدن پر سنت والا لباس اچھا نہیں لگتا۔ بچپن سے ہم نے بچوں کو غیروں کی گندگی دی، پھر چاہتے رحمت والی زندگی آ جائے۔ ان جوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں برباد کرنے والے ان کے ماں باپ ہے۔ ارے میں نہیں کہتا، میرا نبی کہہ رہا ہے، پکی بات کہہ رہا ہوں میں، پکی۔ خلق دو عالم درود ان پر، سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دے۔ معاشرت کو صحیح کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستو علماء لکھتے ہیں دین معاشرت کی بنیاد پر قائم ہوگا اور معاملات کی خرابی سے نکل جائے گا۔ دین قائم کس پر ہوگا؟ کہ معاشرت کی بنیاد پر۔ اور میرے نبی نے معاشرت کی دو بنیاد بتائی، حیا اور سادگی۔ اور آج باطل کی معاشرت کی دو بنیاد ہے، بے حیائی اور اسراف، تعیش۔ اپنی معاشرت کو بچاؤ اس سے۔ ہم سیدھے سادے لوگ ہیں، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہو، یہ گاجر یہ گارے مٹی چونے پہ لگانے کے لیے نہیں ہے۔ اپنی زندگی کو صحیح رخ پہ لاؤ، اپنی کمائی، میرے دوست سمجھو، اپنے خرچ کی لائن کو صحیح کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو مبارک زندگی لے کر آئے ہیں، وہ مبارک زندگی ہماری معاشرت میں زندہ ہونی چاہیے۔ بیٹی فاطمہ کہہ رہی ہے، حیا کا حال دیکھو، اے علی میرے جنازے کو آدھی رات کو لے کر چلنا، میں نہیں چاہتی کسی غیر محرم کی نگاہ میرے جنازے پر پڑے۔ ہاں، عورت مرنے کے بعد قابل احترام، قبر میں جانے سے پہلے اس کے جنازے پر پردہ کیا گیا۔ یہ کسی کی ماں، کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی مرنے کے بعد بھی اتنی قابل احترام ہے کہ اس کی کفن میں لپیٹی لاش کو بھی کوئی غیر محرم نہیں دیکھ سکتا۔ فرض نماز کے لیے عورت مسجد میں، اور مسجد سے بہتر اندر کے کمرے میں، اپنے گھر میں، اور گھر کے اندر کے کمرے میں عورت جتنا چھپ کر نماز پڑھے اس کے فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ فرض نماز کے لیے مسجد میں نہیں آ سکتی، اور آج یہ عورت بازاروں میں بن ٹھن کے پھر رہی ہے۔ اللہ نے عورت کے نام کا بھی پردہ، پورے قرآن میں کئی عورتوں کا تذکرہ ہے، سوائے ایک عورت کے نام کے اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، اور وہ بھی نام بطور حجت کے ہے۔ جب لوگوں نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے تو اللہ نے کہا کہ نہیں نہیں، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے، وہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے۔ باقی کسی عورت کا نام نہیں، عورت کے نام کو اللہ نے چھپایا۔ آج تو پیپروں میں آ رہا ہے، آج تو بورڈوں پر آ رہا ہے، واہ ترقی واہ، جس کے نام کو رب چھپا ہے، آج اس کے نام اور اس کے نام، ہمیں جو اس کی زندگی چہرے کہاں چلے گئی حیا ہماری؟ ہم تو اس معاشرے کے لوگ تھے، جوان بیٹی اپنے باپ کے سامنے سر پہ دوپٹے کے بغیر نہیں آتی تھی۔ جس قوم کی معاشرت بگڑ جاتی ہے وہ قوم دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ اور باطل نے سب سے زیادہ محنت کی مسلمان کی معاشرت کو گندی کرنے کے لیے۔ یہ کوئی ایجوکیشن کیا ہے، مسلمان کی معاشرت کو آگ لگانے کی محنت ہے۔ یہ یونیفارم آدھی چڈیاں کیا ہے، یہ مسلمان کی معاشرت کو بے حیا بنانے کی ہے۔ ہاں، یہ بابا سوٹ بیبی سوٹ کون لا کر پہنا رہا ہے بچوں کو؟ ماں باپ لا کر پہنا رہے، بچے نہیں کہتے ہمیں لا کر پہناؤ۔ آج ہمیں اپنے بچوں کے بدن پر سنت والا لباس اچھا نہیں لگتا۔ بچپن سے ہم نے بچوں کو غیروں کی گندگی دی، پھر چاہتے رحمت والی زندگی آ جائے۔ ان جوانوں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان بچیوں کا کوئی قصور نہیں ہے، انہیں برباد کرنے والے ان کے ماں باپ ہے۔ ارے میں نہیں کہتا، میرا نبی کہہ رہا ہے، پکی بات کہہ رہا ہوں میں، پکی۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ سنا، ہر بچہ فطرت سلیم پر پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کسی بچے کو بے ایمان نہیں پیدا کرتا۔ پھر اسے کون بے ایمان بناتا ہے؟ ہم کہتے باہر کا ماحول، اور میرا نبی کہتا اس کے ماں باپ۔ کون بناتا ہے؟ اگر ماں باپ یہودی ہے، اپنی اولاد کو یہودی بنا رہے، ماں باپ عیسائی ہے، اپنی اولاد کو عیسائی بنا رہے، ماں باپ مشرک بے ایمان ہے، اپنی اولاد کو مشرک اور بے ایمان بنا رہے، میں پوچھتا ہوں کہ ایک مسلمان ماں باپ بھی اپنی اولاد کو مسلمان بنا رہے؟ اپنی اولاد کو دین دے رہے؟ ہاں،
آج اس کی ایجوکیشن کی فکر ہے، اس کے قرآن کی فکر ہے؟ ہماری ہر مسجد میں مکتب کا نظام ہے کہ میرا کوئی بچہ کوئی بچی ہمارے محلے کا قرآن سے محروم نہ ہو۔ بڑے ظالم و ماں باپ سنو جو اپنی اولاد کو قرآن سے محروم کرے۔ ہم کسی چیز سے منع نہیں کرتے، جو بنانا چاہے آپ بناؤ، ہم یہ کہتے پہلے اسے مسلمان بناؤ، پہلے اسے نبی کا غلام بناؤ، پہلے اس کے دل میں اللہ اس کے نبی کی عظمت بٹھاؤ، پھر جو اسے بناؤ گے بنے گا۔ کوئی چیز سے اسلام نے منع نہیں کی، یہ پہلے اسے دین دو، دین۔ ہاں آج 50 سال کی عمر کا جب میرے دوستو قرآن کے حلقوں میں بیٹھتا ہے، روتا ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، روتا ہے، اور زبان پہ اب چڑھ بھی نہیں رہی، کلمہ یاد نہیں ہو رہا۔ میرے دوستوں بزرگوں 10 دن کلمہ یاد کرانے میں لگے ہیں، روتے ہیں کہ کاش بچپن میں ماں باپ نے پڑھا دیا ہوتا، تاکہ ہمارا یہ حال نہ ہوتا۔ ہر اتنا مجمع بیٹھا ہے نا، میں پوچھتا ہوں ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو اپنے دل پر، کسی کے 10 سال شادی کے ہوئے، 15 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، کبھی اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے؟ ہاں کبھی اپنی بیوی کا قرآن سنا ہے کہ اللہ کی بندی تجھے سورہ فاتحہ آتے ہیں؟ کبھی اپنی بیوی کے میرے دوستو غسل کے فرض پوچھے کہ اللہ کی بندی تجھ کو غسل کے فرض آتے ہیں؟ اگلے سال میں مر گئی، سوچو کہاں جائے گی، اور کون سکھائے گا اسے دین؟ ماں باپ نے سکھایا نہیں، اب تیرے ذمہ تھا، میرے ذمہ تھا کہ اللہ قرآن میں کہہ رہے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہے۔ کیا معنی؟ امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی تفسیر میں فرماتے انہیں اللہ کا دین سکھاؤ۔ بیوی بچوں کا نان نفقے کو ہم اپنا ذمہ دار، 12 گھنٹے نان نفقوں کے لیے بھاگ رہے ہو، محنت کر رہے ہو جانوروں کی طرح، 10 منٹ اپنے گھر میں، 15 منٹ اپنے گھر میں اپنی بیوی کے دین کی فکر کے لیے نہیں ہے؟ سنا ہے؟ گزر رہی ہے، وہ بیچاری کو پتا نہیں اور ہمیں فرصت نہیں، تعلیم کی فرصت نہیں ہے کہ 10 منٹ اللہ کی بات، اللہ اس کے رسول کی بات ہو جائے، تعلیم کے لیے وقت نہیں ہے۔ تعلیم ہو رہی گھر میں؟ ہاں بھائی یہ مجمع بیٹھے، تعلیم گھر میں ہو رہی کہ 10 منٹ میرے بیوی بچوں کے کانوں میں اللہ اس کے رسول کی بات پہنچنی چاہیے، تنہائی میں اپنی بیوی کا قرآن سنوں، اس کے قرآن کے جتنا مجھے قرآن آتا ہے، حافظ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا تم نے اللہ کی راہ میں نکل کے قرآن صحیح کیا ہے اتنا قرآن اپنی بیوی کا صحیح کرا دو، اتنا قرآن صحیح کرا کہ بھئی یہ ضرورت ہے نہیں، بتاؤ، ارے بولو نا، یہ ضروری ہے نا، تو سنو گے نا انشاءاللہ اور کرو گے نا اس کو، اپنے گھر میں دین لاؤ، اپنی معاشرت کو دیندار بناؤ۔